ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی قم میں بھی نماز جنازہ ادا۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے نماز جنازہ پڑھائی، سرخ جھنڈے اٹھائے۔ سوگواروں کا سپریم لیڈر کو خراج عقیدت۔ قم سے شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جسد خاکی کو عراق لے جایا جائے گا، جہاں کل ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور تعزیتی جلوس نکالے جائیں گے۔ عراقی شہر نجف میں آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کی تیاریاں، شاہراہوں اور نجف ایئرپورٹ کے اطراف شہید خامنائی کی تصاویر آویزاں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر اسپیکر باقر غالباف اور شہید علی خامنائی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی عراق میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید رہبر اعلیٰ کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں، ڈیل ترجیح۔ امریکہ یا تو ایران سے معاہدہ کرے گا یا پھر کام تمام۔ امریکی صدر کا کہنا ہے شاید ہم کسی معاہدے تک پہنچ جائیں، ہم ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا مشکل نہیں ہوگا، البتہ میں معاہدے کو ترجیح دوں گا۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر ان کے پل تباہ کر سکتے ہیں، پاور پلانٹ تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن اب پیسہ نہیں ہے، ہم نے انہیں رقم نہیں دی۔ ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کا پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں نے 8 جنگوں کو رکوایا، پاک بھارت جنگ بھی رکوائی۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ملک ہیں، جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے جنگ رکوا کر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا امریکہ مفاہمتی یادداشت پر اپنے دستخط کا خیال رکھے، دھمکیاں اور حتمی معاہدے پر بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایرانی عوام اور بہادر مسلح افواج کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ لاکھوں ایرانیوں نے شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرہ۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یکزباں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت کی یک طرفہ کارروائی اور دباؤ کی حکمت عملی قابل قبول نہیں، پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے کی معطلی سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ چیئرمین وابڈا کا کہنا ہے بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دیا۔ سینیٹر پلوشہ خان کہتی ہیں پاکستان اپنے جائز آبی حق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائے گا۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ کہا پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کریں گے۔ فورم کا افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن افغانستان میں بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ مسلح افواج افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام لازم ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین۔ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد قرار۔ وزیر اعظم کی برآمدات میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمیڑا پر جائزہ اجلاس۔
وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کسانوں کی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے انہیں آگہی اور قرضے فراہم کرنے کے حوالے سے سہولت دی جائے، چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتوں کو فیزیبلٹی کی تیاری اور دیگر مراحل میں مدد فراہم کی جائے، سمیٹا نوجوانوں خصوصاً خواتین کو چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا، معیشت کی بہتری کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ صدر مملکت کا دورہ کرغزستان، کلچرل سینٹر آمد۔ کرغز صدر نے آصف علی زرداری کو کلچرل سینٹر کی اہمیت سے آگاہ کیا، دونوں صدور کا ثقافتی کمپلیکس کے مختلف حصوں کا معائنہ، باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی اہمیت پر گفتگو۔ صدر زرداری کے اعزاز میں روایتی ثقافتی پروگرام کا انعقاد، کرغز جمہوریہ کی دلکش لوک موسیقی، روایتی رقص اور فنون لطیفہ کی جھلک پیش۔ آصف علی زرداری کا پرتپاک میزبانی پر اظہار تشکر، کرغز عوام کے بھرپور ثقافتی ورثے کو سراہا۔ صدر مملکت اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، کانکنی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، وزارت خارجہ کے سینئر حکام کی شرکت، کثیر الجہتی پروگرامز میں پاکستان کی شمولیت پر غور کیا گیا، آئندہ ہونے والے مختلف اعلیٰ سطح کے اجلاسوں کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے اصولی مواقف کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی۔ وزیر خارجہ کا عالمی سطح پر تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالچ جان نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت، شہید کے مزار پر پروقار تقریب، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ کمانڈر FCNA میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے سلامی دی گئی۔ لالچ جان شہید نے کارگل میں دشمن پر دھاک بٹھائی، شدید زخمی ہونے کے باوجود محاذ نہ چھوڑا۔ حکومت نے بے مثال بہادری پر لالچ جان شہید کو نشان حیدر دیا۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف کا شہید حوالدار لالچ جان کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق شہید کی لازوال قربانی جرأت، حب الوطنی کی روشن مثال ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بھی شہید حوالدار لالچ جان کو خراج عقیدت۔ وزیر پنجاب سے ارکان صوبائی اسمبلی شاہد حسین خان اور اون جہانگیر کی ملاقات، عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ارکان صوبائی اسمبلی کا مریم نواز کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے پر خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، عوام کی خدمت کا سبق نواز شریف سے ہی سیکھا ہے، دیہی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن سے علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں۔ چینی صوبے ہوبے میں 2 طاقتور بگولوں نے تباہی مچا دی، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہواؤں کی رفتار 149 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی۔ بگولے عمارتوں کی چھتیں بھی اڑا لے گئے، گاڑیاں الٹ گئی۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کی کارروائیوں میں مصروف۔